الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص ایمان لا کر نیک اعمال کرے فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بہت قدردانی فرمائی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا۔ اس کے لغوی معنی ہے گردیدن و باور کردن، حق سمجھ کر کسی چیز کو مان لینا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین لے کر آئے اس کو مان لینا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے دلیل نہیں مانگی، ہم نے دیکھا کچھ نہیں، صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دینے پر ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الاکبر میں کہا کہ الایمان هو الاقرار والتصدیق، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اس کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنے سے صورت ایمان نصیب ہو گئی اور تصدیق قلبی سے انسان کو حقیقت ایمان نصیب ہو گئی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ جب تک انسان کا دل گواہی نہ دے، زبان سے کہے ہوئے الفاظ وہ فقط صورت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے گنے کو دیکھا ہوگا، شوگر کین کو، یہ دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں اور اندر سے یہ بہت مٹھاس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی کسی بانس کے ٹکڑے کو دیکھیں جو گرین ہو تو وہ بھی دیکھنے میں بالکل گنے کی شکل میں نظر آتا ہے، ہو بہو صورت ایک جیسی ہوتی ہے، مگر وہ رس سے خالی ہوتا ہے، جوس سے خالی ہوتا ہے۔ تو بانس کا ٹکڑا صورت ہے اور گنا اس میں صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ تو جو انسان فقط زبان سے پڑھ لیتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس کے پاس صرف صورت ہے، اور جو دل سے تصدیق کرتا ہے اس کے پاس صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ چنانچہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور بات کہی کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے اس کا ثبوت لیا، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں
زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس بات کو سن کر ان کا ایمان اور تسلیم بڑھ گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اب آخر فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مقدار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار تو وہی رہتی ہے، وہ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں یہ جو بڑھنے کا تذکرہ ہے اس کا کیا معنی؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے، اس کی کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے۔ چنانچہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، اور جس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کا ایمان تو ہوتا ہے مگر کوالٹی مناسب ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں ایک چیز ہیں، چونکہ ایک چیز ہیں لہذا زیادہ اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوگا اور کم اعمال کرنے سے ایمان کم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے ہی دلائل دیے۔ ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو واو ہے درمیان میں اس کو عطف کہتے ہیں، اور معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کو واو کے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسری انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو دیکھو پہلے اعمال کا تذکرہ ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو، تو شرط اور مشروط ایک چیز نہیں ہوتے، دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری دلیل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کی خدمت میں آئے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، تو پہلے انہوں نے ایمان کے متعلق پوچھا، پھر انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا۔ جب ایمان کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے تصدیق قلبی، افعال قلبی کا تذکرہ کیا۔ جب اسلام کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے افعال ظاہری کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب کہ الگ الگ جو دو سوال پوچھے گئے تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ چوتھی دلیل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ آمنو، جو ایمان والے ہیں ان کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو آمینو۔ آمینو کا مطلب ہوتا ہے اتقو، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ آمنو الگ چیز ہے اور آمینو یہ الگ چیز ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ آمنو پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اللہ کی دین کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ ہے اطیعو، کہ وہ پھر اس کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت انہوں نے دلیلیں دیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت سے دلیل لی، امام اعظم رحمۃ اللہ نے بھی آیات سے دلیل لی۔ چنانچہ ایک آیت میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے
کہ جس کو زبردستی کوئی شخص زبان سے کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر اس بندے کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے اس نے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ ایمان سے انسان کی روح مطیع ہو جاتی ہے اور اعمال سے انسان کا جسم مطیع ہو جاتا ہے۔ ایمان سے قلب مطیع ہو گیا اور اعمال سے انسان کا جسم مطیع ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل پاک ہوگا تو اعمال بھی پاک ہوں گے، دل ناپاک ہوگا تو اعمال بھی ناپاک ہوں گے۔